رمضان 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جب آتا ہے تو عاشقان رمضان کے دلوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جایا کرتی ہے، ہر طرف رحمتوں کا سما بن جایا کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جہاں پر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، عبادت کے معاملات بڑھ جاتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عبادتیں بڑھتی ہیں، روزہ اس کے اندر ہوتا ہے، تراویح ہوتی ہے اور صدقہ فطر ہوتا ہے، دیگر معاملات جب بڑھتے ہیں تو ان عبادت کے احکامات، ان عبادت کے مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، لوگوں کے دلوں کے اندر بہت سارے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، بہت سارے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل FGN چینل اس موقع پر آپ کے سوالات اور علماء اکرام کے جوابات کے ساتھ اس پروگرام کو پیش کر رہا ہے۔ پروگرام ہے رمضان کے شرعی مسائل۔ جی ہاں، اس پروگرام کے اندر روزے کے متعلق، تراویح کے متعلق، سحری کے متعلق آپ کے جو سوالات ہیں وہ ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے، اور ہمارے ساتھ بڑی پیاری اور معزز شخصیت موجود ہوں گی، شیخ الحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا حامد مدنی صاحب قبلہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جلوہ فرمائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں استاذ صاحب؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، آپ نے ناظرین اکرام کئی سارے پروگرامز میں حضرت کو دیکھا ہوگا، اور آج جو ہے وہ آپ ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے اور حضرت کے جوابات ہوں گے۔ آئیے استاد صاحب کی طرف چلنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ۔ حضور فرماتے ہیں کہ بے شک بروز قیامت میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو ہمارا ذہن ہونا چاہیے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں تو ہمیں کثرت کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آئیے ایک بار ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں، اور آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے، تو ہم آج اس پہلے ایپیسوڈ کے اندر رمضان کی بنیادی احکامات اور تاریخ وغیرہ پر ہم کچھ کلام کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر روزہ ہوتا کیا ہے، اسلام سے پہلے بھی کیا روزہ رکھا گیا، اور ایک مہینے ہی کا کیوں روزہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اور کم کا کیوں نہیں ہوتا ہے۔ میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہوں۔ استاد صاحب، سب سے پہلے تو سوال یہی بنتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آتا ہے، تو روزے رکھنا جو ہے وہ مسلمانوں کا شیوا ہوتا ہے اور فرض بھی ہوتے ہیں، تو روزہ ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ پہلے اس کو کلیئر کریں کہ روزے کی تعریف کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید و رسالت کا اقرار کرنے اور ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جہاں پر بہت سارے فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے پر لازم کیے گئے ہیں، ان میں ایک روزہ بھی ہے۔ جی، روزہ کہتے ہیں ایک مسلمان کا روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنا۔ جی ٹھیک ہے، یہ روزے کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ یعنی اس میں 3 چیزوں سے روکا جاتا ہے، جی جی، کھانا پینا اور جماع سے۔ جی جی ٹھیک ہے، تو یہ ہے روزے کی تعریف، اور اس انداز میں پھر مسلمانوں کو روزہ رکھنا بھی چاہیے۔ اور بعض اوقات کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کھانے پینے سے رک گئے تو پھر ہمارا روزہ ہو گیا، لیکن کئی جگہوں پہ اور بھی معاملات کر رہے ہوتے ہیں، غیبت وغیرہ کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، یا جہاں پر گناہوں والا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا روزے پہ فرق آتا ہے؟ علماء کرام نے روزے کو 3 درجات پر بیان کیا ہے۔ ایک عام لوگوں کا روزہ ہے جو فقط کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو بچا کر روزہ پورا کر لیتے ہیں، صحیح، جبکہ ایک اس سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ ہے خاص لوگوں کا، اور وہ یہ ہے کہ
جس طرح اپنے آپ کو روزے کے اندر کھانے پینے سے بچایا ہے، حلال چیزوں سے بچایا ہے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ صحیح۔ اور ایک درجہ اخص الخاص کا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ ادا کرتے ہیں اور اس شان کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں کہ وہ ما سوی اللہ سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر، ان کے فکر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، کیا بات، اور اسی یاد الہی کے ساتھ وہ اپنا روزہ مکمل کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، شاید کئی سارے لوگوں کے لیے نئی بات ہو کہ روزے کی بھی اس انداز کی جو ہے وہ طریقے بھی ہوتے ہیں، روزے اس انداز میں بھی رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لیے روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ایک سوال ذہن میں جو آتا ہے وہ ایک یہ بھی آتا ہے کہ روزہ اصل میں کب فرض ہوا؟ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آتا ہے تو روزہ انسان رکھتا ہے، پر روزہ فرض کب ہوا؟ اور کیا اسلام سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی کسی نے روزہ رکھا تھا؟ روزے کی تاریخ کے حوالے سے اگر آپ کچھ فرمائیں۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا، یعنی اس وقت روزے کی فرضیت اتری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر روزے کی فرضیت کو بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کیا بات، تو یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے، پہلے والوں پر فرض کیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی قوم پر کسی نہ کسی صورت میں روزے فرض رہے۔ خود حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کے ایام بیض کو، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کا روزہ، عاشورہ کا روزہ فرض رکھا، اور اس کے علاوہ ہفتے کے اندر ایک دن سیٹرڈے کے دن بھی ان پر روزہ فرض تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔ اور مختلف انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کو ادا کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے ہمیشہ روزہ رکھا سوائے عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن۔ اس کے علاوہ نوح علیہ السلام نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ اس طرح ہوا کرتا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے، یعنی ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ مہینے کے شروع کے اندر 3 دن روزہ رکھتے تھے، درمیان میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، اور آخر میں بھی 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس طرح روزے کی تاریخ پرانی ہے، اور فرضیت روزہ سے پہلے بھی، روزے کی فرضیت کا حکم آنے سے پہلے بھی ہم اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غار حرا کی عبادت کو دیکھیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا کے اندر جہاں اور مختلف طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، ذکر فرمایا کرتے تھے، وہیں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور یہ روزہ اسی ادائے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد بھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ روزے کی جو تاریخ ہے وہ پرانی تاریخ ہے، اور ہم پر جو روزے فرض کیے گئے اس سے پہلے بھی کئی ساری امتوں پر روزے جو ہے وہ فرض بھی کیے گئے، اور کئی سارے انبیاء اکرام علیہم السلام نے روزے رکھے بھی ہیں۔ اچھا حضرت، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، تبھی انسان روزہ رکھتا ہے، اور ایک تو حکم الہی بھی ہے تو بندہ روزہ رکھتا ہے۔ اگر اس کے فائدے اگر پتہ چل جائے انسان کو کہ بھئی دینی کیا فائدے ہوتے ہیں اور دنیاوی کیا کیا فوائد روزے سے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں روزہ رکھنے میں پھر ترغیبات جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں، بندے کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے، جب جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے تو اس کی طرف انسان جا بھی رہا ہوتا ہے۔ کیا فرمائیں گے روزے کے دینی یا دنیوی فوائد کے حوالے سے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر روزے کی فرضیت کا بیان کیا ہے، آیت کے آخر میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ کیا بات ہے، یعنی روزے کی فرضیت کا جو مقصد یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ پرہیزگاری کا حصول ہے۔ صحیح۔
روزے کے اندر چونکہ آدمی اپنے نفس پر سختی کرتا ہے اور کھانے پینے کی جو حلال چیزیں ہیں ان سے بھی رک جاتا ہے، صحیح. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ خواہشات پر قابو پانے کی ایک پریکٹس ہوتی ہے، اور یہ ایک پریکٹس ہے جس سے آدمی اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور حلال چیزوں سے بچتا ہے، تو پھر حرام سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. اور پھر یہ کہ روزے کے اندر جو تصور پایا جاتا ہے، یقین کا جو تصور ہے وہ بڑا کمال کا ہے کیا بات ہے. کہ آدمی کے پاس سب کچھ موجود ہے، کھانا بھی ہے، کیا بات. پینا بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن بندہ صرف اور صرف اس لیے کھانے کے قریب نہیں جاتا، پینے کے قریب نہیں جاتا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہے، کیا بات ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ. یہ باطنی عبادت ہے. باقی اور دیگر عبادات کے اندر آدمی کسی نہ کسی طرح ایکشن موڈ میں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایکشن کرتا ہے، اس عبادت کا اثر لوگوں پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں عبادت کر رہا ہے. صحیح. لیکن روزے کے اندر بندے کا حال ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچائے رکھتا ہے. صحیح. حالانکہ اگر وہ چاہے تو کھا سکتا ہے اگر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا، لیکن نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا یقین کامل ہے، اور یہ روزے کا ایک عملی نتیجہ ہے جو اسے اس مقام تک پہنچاتا ہے، یقین کی کیفیت تک آدمی کو لے جاتا ہے. اتنی زبردست عبادت آپ جیسے بیان فرما رہے ہیں نا کہ بندہ جو ہے وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن وہ کھا نہیں رہا ہے کیونکہ رب کا حکم ہے نہیں کھانا ہے. تو یہ اس لیول کی عبادت ہے. اور اس کی جزا کے بارے میں بھی شاید فرمایا جاتا ہے کہ جب بندہ اس انداز میں روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہی ہوں. میں خود ہی ہوں. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو بھوک کا احساس ہوتا ہے. صحیح. وہ انسان جس نے کبھی بھوک کا احساس ہی نہ کیا ہو، بلکہ ہمارے یہاں تو اب فوڈ کلچر اتنا زیادہ ہے کہ آدمی کو بھی بھوک نہیں لگی ہے، بھوک لگنے کا اندیشہ ہے، کبھی بھوک لگ جائے گی، صحیح، لہذا کچھ نہ کچھ کھا لو. وہ کنڈیشن ہماری، تو بھوک کا احساس یہ روزہ دلاتا ہے. بھوک کو فیل بھی نہیں کرتے عام طور پہ. بالکل. تو بھوکوں کا احساس بھی ہوگا کہ بھوکے جو ہیں دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کو کھانا وقت پر نہیں مل پاتا، وہ بھوک میں اپنی رات گزار دیتے ہیں، دن گزار دیتے ہیں. روح البیان کے اندر بتایا گیا کہ ایک بادشاہ کے دور کے اندر قید صالح ہوئی. قید پڑ گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. تو بادشاہ کی طرف سے آرڈر یہ ہوا کہ جو مالدار ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ دوپہر کو بھوکے رہیں گے اور اپنا وہ کھانا وہ غریبوں کو دیں گے، تاکہ شام کے وقت غریب بھی کھائیں گے اور مالدار بھی کھائیں گے، کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا. صحیح. تو روزے کے اندر ایک احساس یہ بھی ہوتا ہے کہ غریبوں کی بھوک کا احساس بندہ کرتا ہے. اور جہاں تک دنیاوی فوائد کی بات ہے تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو بتائیے کہ جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی دیتا ہوں اور اس کو اجر عظیم بھی دوں گا. کیا بات ہے. سبحان تو اللہ. روزے سے صحت حاصل ہوتی ہے. صحت حاصل ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ روزہ رکھو، تم صحت یاب ہو جاؤ گے، تم صحت کو پالو گے. کیا بات ہے. اور جدید تحقیقات کو اگر دیکھا جائے، ماہرین کی ریسرچ کو دیکھا جائے تو وہ بھی یہی کہتی ہیں. ایک مشہور جو ہے پروفیسر گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا، جب روزے کے بارے میں نے پڑھا تو میں اچھل گیا. کیا بات. میں نے کہا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا نسخہ دیا ہے، زبردست نسخہ ہے. کہتا ہے کہ مجھے شوق ہوا کہ میں مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھوں. 1 مہینہ اس نے روزے رکھے، لیور پر سوجن تھی، ورم تھا. کہتا ہے کہ میں نے جب مسلمانوں کی طرز پر 1 مہینہ میں نے فاسٹنگ کی، روزہ رکھا، ساری تکلیف میری دور ہو گئی اور رفتہ رفتہ میرا پورا مرض ختم ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو روزے کی اس طرح برکات بالکل ظاہر ہوتی ہے. وہ جو حضور نے فرمایا کہ سومو تسیحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، تو اپنے کیا غیر بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالکل ماشاءاللہ. تو ناظرین اکرام، یہ فضائل ہیں روزے کے، اور یہ دینی اور دنیوی فوائد ہیں کہ جو بندے کو روزے سے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن حضرت ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ڈاکٹروں کی یہاں لائن لگ جاتی ہے، لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، اور آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ روزے سے صحت حاصل ہوتی ہے.
کئی بار تو ایسا ہوتا ہے بندہ جو ہے وہ اپنا پیٹ خراب کر لیتا ہے، لیور خراب کر لیتا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ روزے سے صحت کا حاصل ہونا جی، اور روزے سے تقوی اور پرہیزگاری کا حاصل ہونا، صحیح، یہ تبھی ممکن ہے جب کہ آدمی بھوک کا احساس کرے۔ اچھا، اگر بندہ سحری کے وقت میں اتنا کھا لے گا اور یہ سمجھ کے کھائے گا کہ مجھے اس کو شام تک باقی رکھنا ہے، کہ شام تک رہ جائے، کچھ نہ کچھ اس کا شام تک چلانا ہے، انرجی رہے اس کی، اور جب افطار کا وقت ہو تو جو دن کے آخری حصے میں بھوک رہی ہے، بھوک کا تھوڑا بہت احساس رہا ہے، اس احساس کو دیکھتے ہوئے بندہ اوور ایٹنگ کرتا ہے، بہت زیادہ کھا لیتا ہے، اور زیادہ کھانے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں کھا لیتا ہے جو واقعی صحت کے لیے ویسے ہی نقصان دہ ہیں۔ کچھ تلی ہوئی چیزیں ہیں، کچھ مرغن چیزیں ہیں جو آدمی کو نہیں کھانی چاہیے، اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب اگر ایسی چیزیں آدمی کھائے گا اور روزے کے اندر وہ پرہیز بالکل نہیں کرے گا، کھانے پینے کے اندر اوور ایٹنگ کرے گا، تو ظاہر ہے کہ صحت نہیں ملے گی۔ کئی بار تو ہمیں رمضان المبارک میں جب دسترخوان کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، دسترخوان پہ ماشاءاللہ اللہ زوال کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہیں نہ کہیں صحت کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے اور جیسے آپ نے فرمایا نا، اوور ایٹنگ کرتا ہے، زیادہ کھاتا ہے سحری میں تاکہ وہ شام تک چل سکے۔ اب اس نے کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں کرنی ہوتی ہے دن کے اندر، نمازیں پڑھی پھر سو گیا، پھر نمازیں پڑھی پھر سو گیا۔ اچھا گھر میں کیا ہوتا ہے، اے سی کا معاملہ ہوتا ہے، اب نہ اس نے دھوپ دیکھی تو اسے بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اب جب بھوک کا احساس نہیں ہوتا تو پھر کہیں نہ کہیں پھر بعد میں صحت بھی خراب ہوتی ہے اوور ایٹنگ کی وجہ سے، اور پھر یوں میڈیکل کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، جو بات کہی گئی ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، یہ تو حقیقت ہے، پر رکھنا کس انداز میں ہے، اس انداز پہ بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہم کس انداز میں روزہ رکھ رہے ہیں اور کس انداز میں روزہ رکھنے کو کہا گیا ہے۔ روزہ دار اپنے معدے کو اتنا ہلکا رکھے کہ تہجد اس کو ادا کرنی ہے، دیگر اوراد و وظائف کرنے ہیں تو اس کے اندر آسانی ہو، مشکل نہ ہو، کیونکہ جس آدمی کا پیٹ حد سے زیادہ بھرا ہوا ہوگا وہ عبادت کی حلاوت، عبادت کی لذت کبھی پا نہیں سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنا ہلکا رکھے کہ شیطان اس کے دل کے پاس بھی نہ آ سکے، اور دل اتنا صاف ہو جائے سبحان اللہ، تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے کہ بندہ عالم قدس کا دیدار کر سکے۔ تو روزے کے اندر کم کھائے، کم بولے، کم سوئے، کیونکہ ہر انسان روح اور جسم سے مرکب ہے، جسم بھی ہے، روح بھی ہے۔ اب روحانیت کی اور جسمانیت کی کشمکش لگی رہتی ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں روحانیت کو غالب رکھنے کے لیے اس نے کچھ چیزیں دی ہیں، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنی روحانیت کو غالب رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی روحانیت کو غالب رکھتے ہیں تو یقیناً ہمیں روزے کی برکتیں حاصل ہوں گی، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری بھی حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حق ہے اس انداز میں روزہ رکھ کر اور تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز کرام، ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ آپ کے سوالات اگر کچھ ہیں تو وہ بھی ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس کو ہم جو ہے نا وہ دوسرے پروگرامز میں جو ہے وہ انشاءاللہ شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے اس پروگرام رمضان کے شرعی مسائل، اس کے کئی سارے ایپیسوڈز ہوں گے، اور مختلف ایپیسوڈز میں جو ہے وہ کبھی سحری پہ گفتگو ہوگی تو کبھی افطار پہ گفتگو ہوگی، اور آپ کے سوالات کو ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر ایپیسوڈز کو مکمل توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سحری پر کلام کریں گے، اور سحری کے وقت جو سوالات ہوتے ہیں وہ اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خوب اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان 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 رمضان